بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ جو آپ کی زندگی، آپ کی آنے والی نسلوں اور آپ کے مقدر کو سنوار دے گا۔ ایسا مجرب، ایسا پاورفل وظیفہ جو آپ کی زندگی کے حالات بدل دے گا۔ اس تسبیح کو ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی، مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ کر دیں گے اور آپ کے گھر میں رزق ایسی فراوانی سے آئے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ کہاں سے رزق اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، کہاں سے اتنی دولت کیسے سمیٹوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ عرش پر لٹکی ہوئی اللہ کی لاڈلی تسبیح جس کو فرشتے پڑھتے ہیں، جو اللہ کا ورد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ تسبیح اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس نے اس تسبیح کو دن میں ایک بار کیا، اللہ پاک نے جنت میں اس انسان کے لیے ایک درخت لگا دیا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے اپنوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اپنوں سے منہ موڑنے سے مراد کے تب غربت اور تنگ دستی کے لالے تھے، بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس تسبیح کا نہیں پتہ؟ کیا تم نے یہ تسبیح نہیں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح جو عرش پر لٹکی تسبیح ہے، آپ نے اس شخص کو بتائی۔ اس شخص نے اس تسبیح کو پڑھا۔ وہ 7ویں دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے گھر میں رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے گھر میں اتنا رزق ہے کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ تسبیح بہت ہی مجرب پاورفل تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ تسبیح ایسی مجرب طاقتور ہے کہ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی تنگ دستی، غربت نہیں آتی، کبھی اس گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں نہیں آتی۔ اس تسبیح کو تسبیح ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں اور اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو ایک چھوٹی سی تسبیح بتانے لگی ہوں۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے، آپ نے اس تسبیح کو کسی بھی فرض نماز کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے گھر سے غربت، تنگ دستی، افلاس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ آپ کے اپنوں نے آپ سے غربت کی وجہ سے منہ موڑ لیا ہے، تو آپ آج سے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے کبھی رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں صرف خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی، غم آپ سے دور رہیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی تسبیح اللہ کی تعریف جس میں بیان کی گئی ہو، اور جس چیز میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اس جگہ پہ، اس مقصد میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے، آپ کا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ چھوٹا سا عمل، مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے ساتھ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اپنے مقدر کو سنوار لینا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار لینا ہے۔ آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی جو ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں گی، اور آپ اپنی جھولی اٹھا اٹھا کر اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ کیسی تسبیح آپ کو بتائی ہے۔ تو آج آپ نے کسی بھی فرض نماز کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھنے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے کہ میں اپنے فلاں مقصد کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان کی الگ حاجتیں ہیں، الگ خواہشیں ہیں، الگ سے ان کے مقاصد ہیں۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر آپ نے اس عمل کا، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے،
آپ نے اس تسبیح کو بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی میں اس عمل کو نہیں کرنا، آپ نے ادھر ادھر باتیں کرنے میں دھیان نہیں لگانا یا موبائل کو استعمال کرتے ہوئے اس عمل کو نہیں کرنا۔ آپ نے بڑی خاموشی بڑی محبت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ چھوٹی سی تسبیح چند منٹ کی آپ کا یہ عمل ہے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے جو عرش الہی پر لٹک رہی ہے۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ نے صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ مانگی گئی ہے، اور آپ نے اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے مقدر کو سنوار لینا ہے۔ آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے اپنی خالی جھولی کو بھرا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے اپنے ہر جائز مقصد کے لیے کامیابی کے لیے دعا کر لیں۔ اللہ پاک اس تسبیح کے صدقے سے، اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیں گے، ناممکن حاجات کو پورا کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد کامیاب ہوگا۔ اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔